الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ ہفتے سے پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور خاص طور پر عورت نافرمان بن جائے تو گھر میں رہ کر ہی اس کو سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، اور کب تک جب تک بندہ برداشت کر سکتا ہے، مہینہ 2 مہینہ جو بھی ہو، نصیحت کرنے کے بعد اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بستر کو الگ کر دیا جائے، گھر سے الگ نہ کیا جائے، نہ مرد گھر سے باہر جائے نہ عورت کو گھر سے باہر نکالے، بلکہ گھر میں ہی رہے لیکن اور ایک ہی کمرے میں رہے لیکن بستر الگ کر لے۔ اگر اس پر بھی عورت کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا تو تھوڑا بہت مارنے پیٹنے کا حکم دیا گیا، وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن اس طرح نہیں کہ جو ہے اس کو چوٹ لگ جائے، چہرے پہ زخم لگ جائے۔ چہرے پہ تو مارنے سے بالکل منع کیا گیا تھا، ساری باتیں آ گئی۔ اگر ان 3 چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد اگر عورت کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ صلح کرنے پر اور واپس ساتھ میں رہنے پر راضی ہو جاتی ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہے، اب کوئی دوسرا راستہ اختیار مت کرو، اب اپنے جذبات کو اور اپنی بہادری کو اور اپنی جرأت کو سنبھال کے رکھو، صبر کرو، اب جانے تو معاف کر دو اس کو۔ جب اس نے خود آگے سے تمہاری بات مان لی، اس کو غلطی کا احساس ہو گیا تو اب زیادہ پاور دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم پاور دکھاؤ گے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو تم سے زیادہ پاور والے ہیں۔ آج عورت تمہارے انڈر میں ہے، ماتحت ہے، اگر وہ اس سے غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس نے بات کو مان لیا، سمجھانے بجھانے اور ساری چیزوں کے بعد، اب کوئی ایکشن مت لو، اب اس کے اوپر ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار مت کرو۔ اگر تم کرو گے تو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تمہارے اوپر اللہ علی بلند ہے اور کبیر بڑے ہیں، تو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی علو شان تمہارے اوپر ہے، وہ بھی تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر تم اپنے ماتحت پر ظلم کرو گے اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے معاملہ یہی ختم کر دو۔ لیکن سمجھانے بجھانے کے بعد، الگ بستر کرنے کے بعد اور تھوڑا بہت مارنے پیٹنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب گھر کی بات اب باہر جا رہی ہے، اسی میں 2-4 مہینے نکل جائیں گے۔ اب گھر کی بات اب باہر جا رہی ہے، اب راستہ بتا رہا ہے قرآن، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تم کو ڈر ہو، اے میاں بیوی کے گھر والوں، اے ولیوں، اے سرداروں، اے ذمہ داروں، ان خفتم شقاق بینہما، اگر تم کو خوف ہے ان کے درمیان اب شقاق اور پھٹن ہو جائے گی، درار پڑ جائے گی، جدائی ہو جائے گی، اب بات نہیں بن رہی ہے، تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ کورٹ چلے گئے اور 118 جھوٹ بول کر الزامات لگا دیے اور اس کو اندر کروا دیا،
یا لڑکے والوں نے جا کر الزام لگا دیا اور لڑکی والوں کو اندر کروا دیا، اور خاندانوں میں جو ہے افراتفری اور ظلم اور زیادتی اور انتشار اور جو ہے آپس میں جو لڑائی جھگڑے کا اور فساد کا ماحول کھڑا کر دیا، بالکل نہیں، بلکہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر آپس میں نا اتفاقی کا اور جدائیگی کا ڈر تم کو ستا رہا ہے تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک سمجھدار فیصلہ کرنے کی طاقت رکھنے والا سمجھدار آدمی مرد کی طرف سے طے کر لو، اس کو بھیج دو شوہر کے گھر پر، اور ایک حکم لڑکی کی طرف سے طے کر دو جو سمجھدار ہے، سوجھ بوجھ ہے اور دیندار ہے، تو دو آدمی اس طرح کے، ایک لڑکے کی طرف سے طے ہو جائے اور ایک لڑکی کی طرف سے طے ہو جائے، ان دونوں کو وہیں چوپال پہ بٹھانے کو نہیں کہا گیا کہ گاؤں کے یعنی چوپال میں یا مارکیٹ میں بازار کے اندر بیٹھ جاؤ یا جمعہ مسجد کے مینارے پہ بیٹھ جاؤ تاکہ سب کو سنائی دے، پورا علاقہ جان لے، نہیں، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم فیصلہ کرنے والا سمجھدار آدمی مرد کی طرف سے جائے گا، طے ہوگا، اور ایک لڑکی کی طرف سے طے ہوگا، اور ان کے گھر جائیں گے، گھر جا کر وہاں بیٹھ کر دونوں کی بات سن کر مسئلہ حل کریں گے، سمجھے؟ کہاں ہے ہمارے یہاں یہ سب معاملہ کہ شریعت سے ہم کتنا دور ہیں، پھر وہ اشکال پھر وہ ہو گئی نا کہ نکاح کرنا اتنا مشکل تھا اور طلاق اتنا آسان ہو گیا ہے۔ طلاق آسان نہیں ہے، نکاح کرنے سے زیادہ طلاق دینا مشکل ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے غلط طریقے سے طلاق دینا آسان ہے، لیکن اسلامی طریقے پر طلاق دینا بہت مشکل کام ہے، بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بہت سارے پروسیس کرنے پڑیں گے، بہت سارے راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ 2 حکم بھیج دو، 4 راستے پہ نہیں، پورے علاقے میں جمع ہو کر شور مچانا نہیں ہے، ان کے گھر چپ چاپ جہاں دونوں رہ رہے ہیں وہاں جمع ہو جائیں، ایک لڑکی کی طرف سے ہو سمجھدار آدمی اور ایک لڑکے کی طرف سے ہو۔ اور قرآن عجیب و غریب بات کہہ رہا ہے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں حکم جو آئے ہیں، اگر دونوں حکم جو آئے ہیں، اگر ان کے اندر اصلاح کی نیت ہے، دل ان کا صاف ہے اور صلح کرانے کی نیت سے، کوئی راستہ صلح کا نکل جائے اس نیت سے آئے ہیں، اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں، اچھی نیت لے کر آئے کہ بات ہم بنا کر جائیں گے اور صلح کروا کر رہیں گے، دونوں کی نیت میں صلح ہے اور اچھی نیت لے کر آئے ہیں کہ ہم بات کو بنا کر جائیں گے، بنانے آئے ہیں، جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں آئے ہیں، تو فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، غیب سے اللہ کی مدد آ جائے گی، کوئی بات اللہ ایسی دونوں سے کہلوا دے گا جس پر دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، حکم تو کوئی بھیجتا نہیں ہے۔ اب کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور اب ادھر سے لڑکی والے جو لڑکی کے حامی ہیں وہ لڑکوں کی برائی، لڑکے والوں کی برائی اور ماحول گرم کر رہے ہیں بالکل، اور جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی والوں کی برائی اور لڑکی کی برائی، پورا ماحول دوسروں نے گندا نہیں کیا، خود ہی گندا کر رہے ہیں۔ ارے ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے، یعنی اجنبی لوگ نہیں، بگاڑنے میں خود لڑکی والے اور لڑکے والے خود بگاڑنے میں تلے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ غلطی کس کے اندر ہے، غلطی اس کے اندر ہو تو شور مچائے بغیر اس کے پاس جا کر اس کو حل کرنے سمجھانے کی کوشش کی جاوے، ایسا تو رم خواہ تو کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن بہادری کے مظاہرے کیا ہوں گے، ہاں وہ لڑکی ایسی تھی، ارے اس کا پورا خاندان ایسے تھا، ارے اس کے لکڑ دادا چکڑ دادا اوپر تک پوری پیڑھی اور نسل ایسی چلی آ رہی ہے، پورے خاندان کو گنوا دیا۔ اب ادھر لڑکی والے بھی بولیں گے ہاں ہم تو دیکھ کے پھنس گئے، ارے لڑکا بھی ایسا تھا، ارے اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کا دادا بھی ایسا تھا، ارے اس کا لکڑ دادا وہ سکڑ دادا سبھی پوری نسل ایسی تھی، تو اندھا بن کے نکاح کیا تھا؟ پھر جب پورے خاندان کی ہسٹری معلوم ہے تو پھر کیوں نکاح کیا تھا؟ تو یہ کیا ہے، یہ شیطانی راستے ہیں، یہ شیطانی حرکتیں ہیں، یعنی خود ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارے، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ 2 حکم طے کر دو، اور اگر ان کی نیت اصلاح کی ہے، صلح کرانے کی نیت ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں میں اتفاق اور یعنی اتفاق کی اللہ توفیق پیدا کر دے گا، کوئی نہ کوئی راستہ غیب سے اللہ نکال دے گا،
اگر نیت صلح کرانے کی ہے اور بات بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس نیت سے اور ہوتا ہے بہت سے مسئلوں میں جانا ہوتا ہے تو عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں. کہیں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، لڑکے اور لڑکی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. لڑکے والوں میں اور لڑکی والوں میں یعنی ماں باپ میں اور رشتہ داروں میں جھگڑا تھا اور جھیل لیں دونوں. ان کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو ملنے ہی نہیں. پھر کہا تھا بھائی آپ کو رہنا ہے لڑکی کے ساتھ یا تم کو رہنا ہے لڑکے کے ساتھ؟ نہیں، بولے وہ تو آپس میں رہیں گے. تو وہ دونوں تیار ہیں، ان کو بولا تیار ہیں، تو پھر کیوں بیچ میں دراریں پیدا کر رہے ہو؟ ہماری ناک کٹ جائے گی، وہ لینے نہیں آیا، ہماری ناک ارے کٹی ہے. ناک تو ویسے بھی کٹنے والی ہے، عزت اسلام میں ہے. صحیح طریقے پر آؤ گے اللہ ناک اونچی کرے گا، غلط طریقے پر ناک باقی نہیں رہے گی، ناک تو کٹنے والی ہے. ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. خیر، اور لڑکے اور لڑکی دونوں ملنا چاہتے ہیں، دونوں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن بس خاندانی کوئی بات آ گئی کہ وہ دادا، اس کا دادا، لڑکی کا دادا وہاں گیا تھا تو لڑکی کے باپ نے جو ہے دیکھا نہیں. واقعی دیکھا نہیں ہوگا تو سلام نہیں کیا. بولے سلام نہیں کیا. بولے اتنا زیادہ گھمنڈ، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہ ہو. ارے نہیں کیا بھی تو کیا ہو گیا؟ کیوں تو اپنی پوتی کی زندگی خراب کر رہا ہے؟ کھلے تجھے سلام نہیں کیا اس لیے تو کون سا، اگر سلام کر لیتا تو جنت کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ جاتا، اور نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا کیا؟ ارے نہیں کیا تو اس کا قصوروار وہ ہے. تو اتنا گھمنڈ کے اندر کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ اتنے تکبر کا، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ کہ ہم کو سلام نہیں کیا. میں نہیں کیا تو نہیں کیا، اس کو نیکی نہیں ملے گی، وہ گنہگار ہوگا یا وہ مجرم ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ نیک ہے نا، تو آپ کیوں یہاں پر گھمنڈ اور تکبر کا دریا بہا رہے ہیں اور اپنی پوتی کی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ایک حکم، فیصلہ کرنے والا سمجھدار آدمی لڑکی کی طرف سے طے ہو جائے اور ایک لڑکے کی طرف سے طے ہو جائے اور دونوں جو ہے چلے جائیں وہیں گھر پر. زیادہ بھیڑ بھاڑ اور رشتہ داروں کو جو مرچ مسالہ لگانے والے ہیں اور آگ لگانے والے ہیں جن کو کچھ پلے ہی نہیں پڑتا ابھی کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، ایسے الوؤں بیوقوفوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کہہ رہے ہو کہ کتنا خراب کیوں بول رہا ہے؟ جھیلے ہوئے تو بول رہا ہوں. ارے ایسے بھولے والے ہوتے ہیں کہ ابھی بولنا کیا ہے، ایسی بات بولی کہ مسئلہ بن رہا تھا بگڑ گیا، اور اس الو کو پتہ بھی نہیں کہ میں نے کیا بولا، مجھے کیا بولنا چاہیے تھا. ابے آیا کیوں تھا تو؟ اگر بنا نہیں سکتے تو بگاڑو بھی تو مت، اور اگر پلے نہیں پڑ رہا تو خاموش رہو. اگر آ بھی گئے اور کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے اور معلوم ہے میرے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہے، میں بولوں گا تو بات بگڑ جائے گی یا پتہ نہیں بات بنے گی کہ بگڑے گی، یہی مجھے پلے نہیں پڑ رہا ہے تو چپ رہے نا. آ گیا تو پہلی بات تو آ مت ایسے مسئلوں میں، اور اگر آ گیا تو پھر جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے اور کس بول سے جو ہے بات بنے گی اور کس سے بگڑنے والی ہے، تو پھر چپ چاپ بیٹھو نا، کیا ضرورت ہے؟ بعض مرتبہ ایک جملہ جو ہے پورے مسئلے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. خیر، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں کی نیت اصلاح کی ہے اللہ اتفاق پیدا کر کے رہے گا، اور ہو جاتا ہے اتفاق. آئے دونوں حکم بیٹھے، لڑکی اور لڑکے دونوں کی بات سنی اور راستہ نکالا اصلاح کا اور اتفاق کا. اللہ کی طرف سے جو ہے عام طور پر یہ توفیق مل جاتی ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے اور صلح ہو جاتی ہے. بہرحال اس طرح سمجھایا بجھایا گیا اور کوئی بات پر دونوں کی صلح کرا دی اور مسئلہ بن گیا. اللہم خیر، اچھی بات ہے، بہت اچھا. اور اگر کسی کی نیت میں چور ہے، حکم بن کر آیا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ بات بنے، تو اللہ جانتا ہے اچھی طرح. ان اللہ علیمًا خبیرہ، وہاں یہ جملہ استعمال کیا ہے. کیا آج تو کسی کی یعنی پرانی دشمنی کی، اس کا لڑکی کا باپ جو ہے میں نے اس سے پیسے مانگے تھے فلاں وقت اسے دیے نہیں تھے، آج اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے نا، آج بتاتا ہوں، آج جو ہے برباد کر کے رکھ دوں گا. تو کیا برباد کرے گا؟ ان اللہ کان علیمًا خبیرہ، اس سے بڑی بربادی تیرا انتظار کر رہی ہے، تو فیصلہ کر کے اٹھ تو صحیح. کھیل تماشا بنا رکھا ہے، کسی کو عزت تھوڑی مل گئی، کسی کو بلا لیا کسی مسئلے میں تو وہ پرانی دشمنی نکال رہا ہے. ارے جس کام کے لیے آیا ہے اچھی نیت سے وہ کام کر، نہیں کرنا ہے تو منع کر دے، لیکن کسی کا بگاڑ مت، گھڑا کھودو گے پہلے خود گرو گے. فرمایا ان اللہ علیمًا خبیرہ. اگر حکم کی کسی بھی لڑکے والوں کی طرف سے آیا ہو کہ لڑکی والے کی طرف سے آیا ہو، کوئی ایک حکم کی نیت غلط تھی، گڑبڑ تھی اور اس نے غلط نیت سے جو ہے فیصلہ کیا اور معاملہ بگڑا، ان اللہ علیمًا خبیرہ،
اللہ اچھی طرح سب جاننے والے ہیں اور ہر ایک بات سے باخبر ہے کہ یہ اس طرح کیوں کہہ رہا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اندرونی دشمنی نکالنے کے لیے، پرانی رنجش کو نکالنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے، یا واقعی اصلاح کی نیت سے بات کی ہے۔ ان اللہ علیما خبیرا، اللہ اچھی طرح جانتا ہے اور باخبر ہے۔ بہرحال یہ پروسیس بھی ہو گیا، سمجھانا، حکم دونوں طرف سے گئے اور دونوں کی بات سنی اور کوئی صلح کا راستہ نکالا، اس پر دونوں کو تیار کیا، لیکن بات پھر بھی نہیں بنی، آئندہ پھر بھی اختلاف ہو گیا، بات نہیں بنی۔ اور یہاں پر ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نیت اگر صلح کی اللہ راستہ کھولیں گے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ان دونوں کو صرف صلح کرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان دونوں کو طلاق دلوانے یا مسئلہ ختم کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے، بلکہ سمجھا بجھا کر صلح کا راستہ نکالنے کے لیے حکم طے کیا گیا ہے، لہذا صلح والا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر ان کو پورا اختیار دے دیا جاوے، مسئلہ ہے کہ لڑکی والوں نے اور لڑکے اور لڑکی دونوں نے جو ہے پورا کہ آپ دونوں آئے ہیں تو اب آپ کو جو بھی معاملہ ہماری باتیں سننے کے بعد جو بھی ٹھیک لگے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی صلح کا بھی، اور اگر ہمارے آپس میں آپ کو ایسا لگے کہ بات نہیں بننے والی اور جدائیگی اور تفریق کا مسئلہ ہے اور فیصلہ کرنا پڑے گا، آپ کو پورا اختیار ہے۔ اگر اختیار دے دیا ہے لڑکی اور لڑکے نے اور ان کے گھر والوں نے، تب تو یہ دونوں حکم جو ہیں طلاق اور جدائیگی بھی کروا سکتے ہیں، ورنہ ان کو یہ رائٹ نہیں ہے، یہ صرف صلح کا راستہ اختیار کریں گے، راستہ اختیار کیا ٹھیک، نہیں تو معاملہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ان کو خالی صلح کے لیے بھیجا گیا ہے گھر پر، اگر لڑکے اور لڑکی نے ان کو پورا اختیار نہیں دیا تو خالی صلح کرائیں گے، صلح کی شکل بنی تو ٹھیک، نہیں تو معاملہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر آگے کا پروسیس ہوگا۔ اس میں بھی مہینے نکل سکتے ہیں، ان کی جو بھی تجویز طے ہوگی، بھئی تم کو اس طرح رہنا ہے اور اس طرح تمہیں نہیں رہنا ہے، اور شوہر کو سمجھایا ہے، لڑکی کو سمجھایا، اس میں بھی مہینہ نکل سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اب باہر جائے گی بات، اب کورٹ کا مسئلہ آئے گا، یعنی کورٹ میں جا کر اگر اسلامی حکومت، یہاں کی تو بات نہیں ہے، اسلامی حکومت ہو تو ٹھیک ہے، قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا، قاضی ڈانٹ بھی سکتا ہے اور جو ہے دھمکا بھی سکتا ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے طلاق کے پروسیس ہوں گے، یہ سب کچھ جھیل لیا، سب کچھ کر لیا، حکم صاحبان نے بھی سمجھا لیا اور صلح کا کوئی راستہ نکال کر دیا، اس پر دونوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، اور معاملہ آگے نہیں بن رہا ہے، معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ اب طلاق کی بات آ رہی ہے، اور طلاق بھی ہم جیسے بہادر لوگوں والی طلاق نہیں کہ ایک ساتھ 3 بندوق کے 3 فائر ایک ساتھ ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہی گئی ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ دیکھو تمام حلال چیزوں میں، تمام جائز اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ طلاق دینا حلال ہے، جائز ہے، جب اس کی شکل پیدا ہوگی جب، لیکن پھر بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تمام حلال اور جائز چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ طلاق سے 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، آپس میں جو ہے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر اولاد ہے تو اولاد بیچاری تباہ ہو جاتی ہے بیچ میں پس کر، اور خاندانوں میں جھگڑے اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اگر خواہ مخواہ اور بلا وجہ دی گئی ہے طلاق تو، ورنہ طلاق رحمت بھی ہے۔ لوگ اس کو خالی زحمت اور برائی سمجھتے ہیں، لیکن بعض حالتوں میں طلاق رحمت بھائی دونوں میں بنی نہیں رہی ہے، اور جسے کہ غیروں میں ہے ان کے طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اب جھیلتے رہو آخری سانس تک۔ طلاق دینی اسی لیے وہاں ناجائز تعلقات ہوتے ہیں، مرد کے بھی اور عورت کے بھی، پھر ادھر ادھر غلط طریقے پر جو ہے تعلقات قائم کرتے ہیں، کیونکہ طلاق تو دے نہیں سکتے۔ ہمارا ایسا نہیں ہے، اگر یہ سارے پروسیس کر لیے جو ابھی چل رہے ہیں، یہ سب کرنے کے بعد، ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد، اب اگر بات نہیں بن پا رہی ہے اور سمجھداروں کو اور دین کے یعنی جانکاروں کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں ان دونوں میں اب جدائیگی ہی بہتر ہے، جدائیگی، آپس میں روز جھگڑے ہو رہے ہیں، زندگی جو ہے تباہ ہو رہی ہے، اور شوہر بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اب یہ زندگی تو جہنم ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ دونوں میں جدائیگی ہو جائے، اس کا بھی یہ عدت گزار کے اپنا کہیں اللہ اس کا بندوبست کر دے وہاں چلی جائے، اور شوہر کسی اور سے اپنا نکاح کر لے،
تاکہ اپنی زندگی یہ سنوار لیں اور خوشگوار زندگی گزاریں، تو طلاق یہاں رحمت بنے گی۔ اگر اسی حال میں چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بھی پریشان، یہ بھی پریشان، آپس میں جھگڑے، پھر آپس میں جو ہے دنیا بھر کی خرافاتیں، دنیا بھر کے فتنے اور فساد پیدا ہوں گے، بلکہ معاملہ قتل و غارت گری تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ لڑائی میاں بیوی کی یہاں رکنے والی نہیں، خاندان تک جائے گی، اور خاندانوں میں جھگڑے، دونوں خاندانوں میں، بلکہ گاؤں اور بستی تک جائے گی۔ تو دو لوگوں کے جھگڑے میں بہت ساری جانیں اور بہت سارا مال اور بہت ساری چیزیں ضائع ہوں گی۔ اس لیے اب جب ایسا لگے کہ اب طلاق ہی واحد راستہ رہ گیا ہے، تو اسلامی طریقہ سنیے، اسلام کس طریقے سے اب اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی، ناپسند کرتے ہوئے بھی اختیار کر رہا ہے۔ جو لوگ 2 ہفتہ پہلے بیان میں رہے، انہوں نے سنا اس سے پہلے کیا پروسیس ہوئے۔ یہ تو میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ورنہ 1-2 ہفتے اور لگ جائیں گے، سارے تفصیلات میں جا نہیں رہا ہوں، بلکہ ہم تو بائی پاس سے گزر رہے ہیں۔ اب تو ہر جگہ بائی پاس بنتے جا رہے ہیں نا، نیچے بستی میں، گاؤں میں نہیں اتر رہے ہیں، ورنہ وہاں ٹرافک اور زیادہ جام ہوگا، دنیا بھر کے مسئلے آئیں گے، پھر وہاں سے نکل کے اوپر جانا بڑا مسئلہ ہوگا، اس لیے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں بائی پاس سے۔ خیر، اب جو ہے کہا گیا کہ اب طلاق ہی اگر واحد راستہ نظر آ رہا ہے، تو شوہر پاکی کے زمانے میں، جب عورت پاک ہے، MC اس کو نہیں آ رہی، پاکی کے زمانے میں، اور اس پاکی کے زمانے میں جس میں اس سے ملاقات نہ کی ہو، یہ بھی ایسا پاکی کا دور، طہر کا زمانہ جس میں دونوں آپس میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ کیے ہوں، ایسے وقت میں ایک طلاق دے گا صرف۔ پاکی کے زمانے میں، جس کو طہر عربی میں بولتے ہیں، طہر کے زمانے میں یعنی MC کا وقت پیریڈ نہیں چل رہا ہے، طہر کے اور پاکی کے زمانے میں جس پاکی کی مدت میں دونوں نے آپس میں صحبت نہیں کی ہے، بغیر صحبت کی جو پاکی کا زمانہ گزر رہا ہے، اس میں ایک طلاق دے گا، اور ایک طلاق دے کے چھوڑ دے گا، ایک طلاق دے کے یہ چھوڑ دے گا۔ یہ مسئلہ ہے، آگے انشاءاللہ یہی سے پروسیس کریں گے اور بات آگے بڑھائیں گے، لیکن کیونکہ ابھی ایک تازہ مسئلہ آ رہا ہے ہمارے یہاں، ارے پتنگ بازی کا، اتران کا، کل ہی تو ہے۔ غیروں کا طریقہ سراسر بسنت جو ہے، اب یہاں پر بھی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے پتنگ بازی، پتنگ اڑانا، یہ اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے پتنگ اڑانا یا پتنگ بازی کرنا یا لوٹنا یا لٹانا یا اس کے پیچھے بھاگنا یا اس کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ سب ناجائز ہے۔ اپنے بچوں کو دلوانا بیٹا نہیں مان رہا تھا، تف ہے ایسے باپ پر، کیوں نہیں مان رہا تھا؟ 500 روپیہ اگر آپ دینا نہیں چاہتے بیٹے کو تو لے کے دکھائے بیٹا۔ جو چیز آپ واقعی نہیں چاہتے ہیں کہ بیٹا وہ کام نہ کرے، وہ کر کے دیکھے بیٹا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن بیٹا وہ آپ سے لے نہیں سکتا وہ چیز۔ تو سارا مسئلہ دین کے اندر ہی آ گیا ہے، دین کے خلاف کوئی بھی کام ہو بیٹا کروا لیتا ہے ابا سے، کیونکہ ابا خود راضی ہے۔ سیدھے بولو نا کہ مجھے خود ہی اتنی پختگی نہیں ہے، اتنی مضبوطی دین پر نہیں ہے کہ میں بیٹے کو ڈانٹ دوں۔ جس طرح کہ اگر چھوٹا بچہ جو 10 روپے لیتا تھا مجھ سے، وہ 100 روپے مانگنے لگ جائے، میں قیامت کی شام تک نہیں دے سکتا اور وہ مجھ سے لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں میں بہت مضبوط اور بہت پاورفل نظر آؤں گا، کیونکہ 100 روپے کی اہمیت میرے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اس بچے کو میں 100 روپے دے نہیں سکتا، لیکن دین کی اہمیت میرے نزدیک نہیں ہے، اس لیے بڑے سے بڑا گناہ کا کام بچہ اگر مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ غلط کام، اور اس کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، تو میں دلوا دوں گا، اور پھر بعد میں بڑی بے غیرتی اور بے شرمی سے کہوں گا وہ لڑکا نہیں مان رہا تھا، 100 روپے مانگ رہا تھا تو کیسے مان گیا؟ وہاں بھی تو لڑکا جو ہے مانگ رہا تھا 100 روپیہ اور آپ نے دیا نہیں، وہاں کیسے اس کو منوا لیا؟ پیار محبت سے نہیں مانا تو پھر پٹائی وٹائی بھی کر ڈالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کی ویلو زیادہ ہے، دین اسلام کی ویلو نہیں ہے۔ جو بے غیرت اس طرح بولتے ہیں ان پر افسوس ہوتا ہے، کیوں نہیں مانے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پر کہ ان کی اماں نہیں مان رہی، بچی کی اماں نہیں مان رہی تھی، تو مطلب گجوروں کے غلام اور اس کا اعلان کر رہے ہو؟ اللہ سمجھ دے وے۔ خیر، مجھے تھوڑی بات عجیب لگ رہی ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن بولنا پڑتا ہے بعض مرتبہ۔ خیر، تو یہ پتنگ بازی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے، بلکہ اسلام کے دشمنوں کا شیوا ہے۔ یہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اور اس میں خرابیاں بے شمار ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں کیا کہتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ بھئی ایک دوسرے کی پتنگ کاٹتے ہیں نا،
ایک دوسرے کی پتنگ کاٹتے ہیں، اس کی پتنگ کٹی تو اس کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ جو پیسے سے لایا تھا، ڈوری لایا تھا، پتنگ لے کر آیا تھا، اس کا مال ضائع ہوا۔ تو گویا کہ آپ ایک دوسرے کو وہ آپ کی پتنگ کاٹنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کی کاٹنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کا جو ہے نقصان کرنا اور اس پر خوش ہونا، اس پر مذاق اڑانا اور شور مچانا، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ تصور ہی نہیں ہے۔ بولے عجیب بات کر رہے ہیں، وہ عجیب نہیں لگ رہا ہے جو پتنگ کاٹنے کے بعد شور مچاتے ہیں اور ہاں کرتے ہیں، وہ آپ کو عجیب نہیں لگتا، حق بات آج عجیب لگ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب بخار کا یعنی بخار اندر ہے، اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ دینی یعنی دنیاوی محبت کا بخار بہت زیادہ آ گیا ہے۔ وہ جو شور مچاتے ہیں اور ایک پکڑ لپیٹ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے بعد اس کا مذاق اڑانا اور اثر عام اڑانا، اس پر ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی۔ اور یہاں کی یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ کہاں ہے؟ تو یہ ہے ایک خرابی، ایک دوسرے کا نقصان پہنچانا پھر اس پر خوش ہونا، یہ دوسری خرابی۔ ایک تو نقصان پہنچایا لیکن آدمی اس پر خوش بھی ہو رہا ہے، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس میں جانی نقصان ہوتا ہے۔ جانی بہت سے لوگ گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ارے پتنگ ابھی تازہ واقعہ پیش آیا جی ایم کمپاؤنڈ میں، بیچارہ وہ ہمارے متعلقین میں ہے، نوجوان لڑکا 15-16 سال کا جو ہے ٹرین کے وائر سے مطلب جل گیا اور انتقال ہو گیا، پتنگ لینے چڑھا تھا ریلوے کے اندر۔ تو جانی نقصان کتنے لوگ گرتے ہیں، مرتے ہیں، دواخانے میں آپ دیکھیں گے ان 2 دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتے ہیں، پرندوں کو اور دوسرے جانوروں کو، ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ خرابی یہ بھی ہے۔ اور پھر چوتھی خرابی یہ ہے، آپس میں رنجش اور آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی کی ڈور پکڑ لی، پتنگ توڑ لی، اور کسی کا جو ہے کسی کو کاٹ دیا اور چلایا، شور مچایا تو وہ غصے ہو جاتا ہے، اور پھر آپس میں جھگڑے اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ بعض میں تو لڑائیاں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں، مقدمات اور عدالت تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے، اور دونوں گھر والے، خاندان والے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی خرابی ہے۔ اور اللہ کے فرائض اور اللہ کی یاد سے غفلت کو تو پوچھنا ہی کیا، کہنا ہی کیا۔ جب پتنگ چڑھانے کے لیے اوپر چڑھ گئے ہیں چھت پر، تو اذان اللہ کے اذان ہو رہی ہے اور ڈی جے بج رہا ہے۔ بے غیرتی، بے حیائی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ غیروں کی ہمت نہیں ہے وہ روکے، لیکن مسلمان روکتا ہے۔ اوپر ڈی جے بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں، یہاں تو کیا کہتے ہیں، الٹے سیدھے زانیوں اور فحاشوں کے گانے سنے جا رہے ہیں۔ یہ تو نماز سے غفلت ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہو رہی ہے، کتنی ساری خرابیاں ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ بھائی پتنگ لا رہے ہیں، ڈوری لائیں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان مسلمان صرف کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا اگر اندازہ لگایا جائے خالی اس تہوار پر، تو ایک شاندار احمد آباد میں بہترین دواخانہ اس سے کھل سکتا ہے، ان پیسوں سے بہترین جو ہے ایک اسکول اور کالج کھل سکتا ہے۔ میں غلط نہیں، اگر وہی پیسے، وہ پتنگ کے پیسے، وہ ڈوری کے پیسے اور پتہ نہیں ڈی جے کے پیسے اور جو بھی الٹی سیدھی خرافاتوں میں خرچے ہوتے ہیں، اس کو اگر جمع کر لیا جاوے، اسی کو مسلمان اگر جمع کر دے وے، تو اس سے جو ہے مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، دینی بھی، دنیاوی بھی، تعلیمی بھی اور علاج کا بھی، کہ اچھے دواخانے اس سے کھول سکتے ہیں، اچھی شاندار اسکول اور کالج اپنے ماحول کے حساب سے ہم کھول سکتے ہیں۔ صرف ان 2 دنوں میں جو خرچہ مسلمان کر رہا ہے، غیروں کی بات نہیں کر رہا، صرف مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور وقت کا ضائع کرنا، وقت کا برباد کرنا، یہ تو ہے ہی کہ صبح سے شام تک بس وقت ہی، اتنا سارا وقت ہمارے پاس ہے کہ ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، 10-10 12-12 گھنٹے، بلکہ اب تو راتوں میں بھی پتنگ اڑاتے ہیں، رات کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، دن کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اور وہی اگر دین کے لیے اور اسلام کے لیے کسی غریب کی مدد کے لیے چلنے کو کہا جائے گا تو نانی مرے گی، وہاں وقت نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں کئی گھنٹوں کے گھنٹے، پورا کا پورا دن، بلکہ راتوں میں بھی جو ہے وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بے پردگی اور آوارگی کی حد، بے شرمی کی حد، یہ بھی خرابیاں ہیں۔ میرے خیال میں 9ویں 10ویں خرابی یہ ہو گئی۔ چھتوں پہ چڑھیں گے، بے پردگی ہوگی، کسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں، کود رہے ہیں، پتنگ لینے بھاگ رہے ہیں، بے پردگی اور بے حیائی اور بے شرمی کی حد کہ نوجوان لڑکیاں بھی اس کو اوپر چڑھتی ہیں، اور تو کتنی ساری خرابی ہے۔ اور سب سے بڑی خرابی جس کو فرمایا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہم،
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو کسی قوم کی نقل مارے گا، ان کے جیسے کام کرے گا، لباس میں، پہننے میں، کھانے میں یا تہوار وغیرہ منانے میں، یعنی کسی بھی طرح ان کی نقل مارے گا اور کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ اگر مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کتنی خطرناک وعید ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا تو گویا کہ اللہ کہیں ہمارا حشر اور ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہ کر دیں۔ اگر ہم نے یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا کہ اللہ ہم کو یہودی نہ بنا دے، یہودیوں میں سے نہ اٹھائے، ایمان ہی نہ چھین لے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ہمارے لیے فیصلہ نہ ہو جائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ جو نبی عبادت کے اندر بھی غیروں کی نقل مارنے کو پسند نہیں کرتے تھے، جو نبی عبادت کے اندر بھی غیروں کی نقل مارنے کو اور مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، آج اسی نبی کا امتی ان غیروں، بے ایمانوں اور ان ظالموں اور دشمنوں کا طریقہ ان کی دعوت دیے بغیر، ان کے کہے بغیر سارا اختیار کر رہا ہے، اور وہ لوگ ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں ہمارے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہ ہوں۔ آج ارے ہے کہ نہیں، نوجوانوں کو دیکھو، کسی نے بال یوں بنائے اس نے بھی بنا لیا، کسی نے لباس اس طرح پہنا اس نے بھی پہن لیا، داڑھی ویسے نہیں رکھتے تھے لیکن کسی نے رکھی، آدھی رکھی تو آدھی رکھ رہے ہیں۔ یعنی کتنی حد ہے کہ نبی آپ جو کرو گے وہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن آپ کے دشمن جو زانی ہیں، زناکار ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں اور نافرمان ہیں، فلمی اسٹاروں کو دیکھ لو، وہ جیسا کریں گے آپ کی ویلو ان سے بڑھ کر نہیں ہے ہمارے نزدیک، نعوذ باللہ۔ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن عمل سے تو کہہ رہا ہے۔ نبی نے داڑھی بنائی تھی، نہیں بنائے گا، لیکن کسی ہیرو نے رکھ لی، کسی فلم اسٹار نے رکھ لی تو رکھے گا۔ کرتا اللہ والوں کا لباس ہے، کرتا پاجامہ اللہ والوں کا لباس ہے، نہیں پہنے گا، لیکن کسی فلمی اسٹار نے کرتا پہن لیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ ارے یاد ہے، کسی فلمی اسٹار نے پہن لیا تھا تو باقاعدہ کرتے سلائے گئے۔ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی، روزے اضحیٰ کے اندر میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کا چہرہ نہیں بنائیں گے، آپ کا لباس نہیں پہنیں گے، لیکن اگر آپ کا چہرہ دشمن نے بنایا تو بنا لیں گے۔ آپ والا لباس اگر دشمن نے پہن لیا تو پہن لیں گے۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے رومال ڈالنا، اللہ والے رومال ڈالتے ہیں، لیکن نوجوان نہیں ڈالے گا کیونکہ اللہ والوں سے اسے محبت نہیں ہے۔ لیکن کسی فلمی اسٹار نے ڈال لیا، ارے ڈالا تھا 8-10 سال پہلے، کسی فلمی اسٹار نے رومال ڈال لیا تو سب نے اس سال رومال بہت بکے عید پر۔ یعنی بتانا چاہ رہے ہیں نبی آپ سے ہم کو محبت نہیں ہے، ان بے ایمانوں سے، ان زانیوں سے، ان زناکاروں سے، ان شرابیوں سے ہمیں محبت ہے۔ یعنی آپ کی ویلو ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کہاں سے رحمتیں آئیں گی؟ کل دیکھنا آپ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کی صدائیں بلند ہوگی اور ڈی جے میوزک بج رہا ہوگا۔ اے میرے نوجوانوں میں تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے واسطے اگر نیک عمل نہیں کر سکتے، جذبہ مر چکا ہے تو کم سے کم کھلے عام اس طرح کی بے حیائیوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، میرے نبی خوش ہو جائیں گے۔ کسی قوم کی مشابہت اختیار مت کرو، میرے نبی تو عبادت میں بھی نقل مارنے اور مشابہت اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دیکھو روزے کا مسئلہ میں بتاؤں آپ کو، عاشورہ کے بارے میں کیا ہے؟ میرے 10 محرم پہ یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، نبی کو معلوم ہوا تو کہا کہ نہیں، ان کی مخالف الیہود، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہ لوگ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا رکھو۔ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ 10 کے ساتھ 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو۔ تو جو نبی روزہ عبادت ہے، اگر ہم نے 1 دن روزہ رکھ لیا عبادت کی، لیکن کہتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ مشابہت ہو جائے گی، میں محمد الرسول اللہ عبادت کے اندر بھی نقل مارنے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے 2 دن کا روزہ رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ نقل مارنا ہے تو نبی کی اداؤں پہ نقل مارو۔ ہاں صحابہ کا حال کیا تھا کہ جس حال میں نبی کو دیکھتے تھے زندگی میں اسی حال پر گزارتے تھے۔
معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں، امیر معاویہ نہیں، ایک دوسرے معاویہ ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، آپ کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ صحابی زندگی بھر بٹن نہیں لگاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون سی سنت ہے؟ کہا جب میں میرے نبی کی خدمت میں گیا تھا اور میرے نبی سے ملاقات کی تھی، میں نے اپنے آقا کو کھلے ہوئے بٹن کے ساتھ دیکھا تھا، لہذا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں بٹن بند کروں۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ نقل صحابہ لگا رہے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو، وہ جو اذان کا واقعہ تھا کہ آپ کا سفر ہو رہا تھا، حضرت بلال نے کو کہا اذان دو، اذان دینا شروع کیا، تو عرب کا علاقہ تھا، آس پاس بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے بھی نقل اتارنی شروع کی اذان کی۔ آپ نے کہا ان بچوں کو پکڑو، سب بھاگ گئے، ایک بچہ ہاتھ میں آ گیا، ان کا نام ابو محذورہ تھا، وہ تھوڑے بڑے تھے اور 14-15 سال کے نہیں، بالغ ہونے کے قریب تھے۔ ان کو پکڑ کے لایا گیا کہ کہو کیا کہہ رہے تھے؟ تو اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہہ دیا، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ کہنے سے رک رہے ہیں، اور اشہدو ان محمد رسول اللہ تو بالکل نہیں بول رہے ہیں۔ تو آپ نے چہرے پر اور سر پہ ہاتھ پھیرا، سینے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا ابو محذورہ زور سے کہو۔ آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ اسلام ان کے دل میں اتر گیا، ایمان ان کے دل میں اتر گیا آپ کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے۔ اب کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اب زور زور سے کلمہ یعنی اذان کے کلمات انہوں نے دہرائے۔ ان کا حال یہ تھا کہ لمبے لمبے بال لگتے تھے، یعنی کمر تک، یہاں تک لمبے، جس طرح عورتوں کے بال ہوتے ہیں اس طرح وہ بال رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ابو محذورہ یہ کون سی سنت ہے؟ کہا سنت نہیں ہے، بلکہ جب نبی نے مجھے بلایا تھا اور جب میں اذان دینے کے لیے مجھے کھڑا کیا تھا تو میں اذان نہیں دے رہا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا تھا۔ تو ابو محذورہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جن بالوں پر میرے آقا نے ہاتھ پھیرا ہو ان بالوں کو میں کٹاؤں۔ جب سے لے کر آج تک میں نے بالوں پر استورایا کھینچی نہیں چلائی۔ تو یہ صحابہ کی محبت ہے۔ صحابہ نبی کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے کہ آپ کی اداؤں پر، آپ کی ایک ایک چیز پر فدا ہوتے تھے، سو جان سے قربان ہوتے تھے۔ اور آج ہماری محبت یہ ہے کہ ہم غیروں کی مشابہت، غیروں کی نقل مار رہے ہیں۔ ایک مسخرہ تھا، مذاق اڑانے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مذاق اڑاتا تھا۔ جب عذاب آیا تو اللہ نے اس کو بچا لیا، تو کسی نے کہا کہ یہ تو نبی کا مذاق اڑاتا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کپڑا پہنتے وہ بھی کپڑے پہنتا، امامہ باندھتے وہ بھی امامہ باندھتا، آپ عصا لے کے چلتے لاٹھی تو وہ بھی لاٹھی لے کے چلتا اور نقل اتارتا تھا۔ تو کہا اللہ نے اس کو کیوں بچا لیا؟ کہا جو میرے نبی کی نقل اتارے گا، نقل مارے گا، اس کو میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں یہاں نقل بھی اصل بن جا رہی ہے یہاں، اسی لیے کہا گیا نا کہ اللہ کے سامنے مانگو اور رو، اور رونا نہ آئے تو متباکین، رونے کی شکل بناؤ، نقل مارو۔ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کی نقل مارو، نقل بھی اصل بن جائے گی، نقل بھی اصل بن جائے گی۔ بس آخری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں اور سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف انہوں نے لکھی ہے، ان کے استاد ہیں یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت کیا معاملہ رہا، کہ اللہ نے جو ہے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے پوچھا ان سے کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اللہ میرے پاس کوئی، ہمیں حالانکہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کہا کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک حدیث پہنچی ہے حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ جو ہے عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اور وہ فلاں سے، اور وہ جو ہے اللہ کے رسول سے پوری سند سنائی کہ آپ کا فرمان مجھے پہنچا ہے حدیث کے اندر کہ جس نے اسلام کی حالت میں داڑھی سفید کی ہو، جس نے اسلام کی حالت میں اپنی داڑھی سفید کی ہو، مجھے اسے عذاب دینے میں شرم آتی ہے۔ یا اللہ میں نے کچھ تو نہیں کیا، لیکن اسلام کی حالت میں اپنی داڑھی سفید کر کے آیا ہوں، اور تیرا فرمان سچ ہے کہ تو ان کو عذاب دینے سے شرماتا ہے، کہ اللہ مجھ پر کرم کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں معمر نے بھی سچ کہا، اور فلاں نے بھی سچ کہا، اور صحابی نے بھی سچ کہا، اور اللہ کے رسول نے بھی سچ فرمایا، اور میں اللہ بھی سچ کہتا ہوں کہ ہاں جس نے بھی اسلام کی حالت میں اپنے بالوں کو، داڑھی کو سفید کیا ہو، مجھے اسے عذاب دینے میں شرم آتی ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔
مغفرت ہو گئی۔ اب ان کے ایک شاگرد کا، اب اصل بات سننے کی ہے، ان کے ایک شاگرد کا انتقال ہونے لگا۔ اب وہ تو جو ہے جوانی میں جا رہے تھے، داڑھی کالی تھی، تو اب کہنے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو اس پر جو ہے آٹا وغیرہ ڈال دینا، داڑھی پر آٹے سے بالکل وائٹ کر دینا۔ تو کہا اس سے کیا ہوگا کہ میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اللہ آپ کا فرمان ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں داڑھی سفید کی ہو مجھے عذاب دینے سے شرم آتی ہے، تو میں نے داڑھی سفید تو نہیں کی لیکن سفید کرنے والوں کی نقل مار کے آیا ہوں، نقل مار کے آیا ہوں، تو شاید اللہ کو پیار آ جائے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہاں تو میرے بھائی اگر نقل مارنا ہے، مشابہت اختیار کرنا ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے چہرے کی نقل اتاریے، چہرے کی مشابہت اختیار کیجئے، نبی کے لباس کی مشابہت اختیار کیجئے، نبی کی سنتوں کی نقل ماریے، یہ اس کے اندر کامیابی ہے۔ اور غیروں کی نقل مارنے میں، غیروں کے تہوار میں شامل ہونے میں جان، مال، وقت، دین، دنیا، ہر چیز کا نقصان ہی نقصان ہے، ہر چیز کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب تو یہ چیزیں مہنگی بھی ہو گئی ہیں، اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ میں درخواست کروں گا اپنے خاص طور پر نوجوانوں سے کہ اگر نبی سے پیار ہے، نبی سے عشق ہے تو خدا کے واسطے نبی کا خیال کر لینا، اللہ کے رسول کا خیال کر لینا۔ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے کہ آج، اس سے پہلے ہم تہوار مناتے تھے اور بہت جذبہ تھا اور بہت کیا کہتے ہیں پیارا تہوار ہوتا ہے بہت سے نوجوانوں کا کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، لیکن آج نبی کی محبت میں اگر چھوڑ دو گے میرے نبی خوش ہو جائیں گے، میرے نبی خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو، اور کہیں گے فرشتوں سے، کہیں گے صدیق اکبر اور عمر سے کہ دیکھو میرے اس امتی نے میری خاطر، میری محبت کے خاطر، حالانکہ یہ تہوار بہت اچھا مناتا تھا، ہزاروں روپے خرچ کرتا تھا، اپنے کاروبار کی چھٹی کرتا تھا، لیکن آج میری محبت میں اس نے جو ہے اس کو چھوڑا ہے۔ جاؤ میں بھی اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں، میرے سرکار اگر آپ نے محبت کا اعلان کر دیا ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس لیے میرے وہ نوجوان جو اب تک تہوار مناتے آئے تھے آج سے توبہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ نہیں منائیں گے، اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ نبی کی عزت کو پامال کریں اور دین کو بدنام کریں، نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارا وقت بھی قیمتی ہے، ہماری جان بھی قیمتی ہے، ہمارا مال بھی قیمتی ہے۔ وہ پیسہ ہم جو ہے اگر مسجد مدرسے میں اور اللہ کے راستے میں نہیں لگا سکتے، ارے اپنے اوپر خرچ کریں، حلال طریقے پر خرچ کریں، اور ورنہ اللہ کے راستے میں لگائیں، غریب یتیم بیواؤں اور دواخانوں میں بیماروں پر لگائیں، اللہ کو بہت پیار آئے گا۔ وہ پیسہ، وہ مال، وہ جان بڑا قیمتی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔